من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر اخا عادن، اور یاد کرو اخا عادن اپنے بھائی عاد کو، اذ انذر قومہ بالاحقاف کہ جب ڈرایا قومہ اپنی قوم بالاحقاف احقاف میں رہنے والی، وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہم کہ کتنے ہی گزر چکے ڈرانے والے ان کے آگے پیچھے، الا تعبدوا الا اللہ کہ کہا انہوں نے کہ نہ عبادت کرو مگر اللہ کی، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم کہ میں خوف کرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کی۔ کہ یہاں پہ عاد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور احقاف کے کیا معنی ہے؟ ریت کے ٹیلے۔ تو یہ ایسی جگہ میں رہتے تھے وہ، یہ پورا ادھر ریگستانی عرب کے طرف کے علاقے ہیں جو قوم عاد بھیجی گئی تھی۔ تو اخا عاد یعنی عاد کا بھائی کون ہے؟ ہود علیہ السلام۔ تو ہود علیہ السلام کی قوم عاد میں جب بھیجا گیا ڈرانے والا، اور کتنے ہی آگے پیچھے گزر چکے تم سے، یعنی یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یا قریش کو کہا جا رہا ہے کہ جب وہ سفر کرتے تھے تو یہ پورے علاقوں سے گزرتے تھے، چاہے وہ سمود کی قوم ہو، سوڈان ہو، یا پھر یہ ادھر عاد کے ٹیلے ہو، یا جو بھی علاقے ہو، ان سب سے یہ گزرتے تھے اور ان کی دبا حالیہ انہیں پتہ تھی۔ تو وہی بتایا جا رہا ہے کہ تم سے آگے پیچھے کتنے ڈر سنانے والے گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم کہ ہم اس کے ڈراتے ہیں تم کو اس بڑے دن کے عذاب سے۔ قالوا اجئتنا تو وہ بولے کہ لیا ہمارے پاس، لتأفکنا جو تو افک کرتا ہے، جو تو گھڑتا ہے، ان آلہاتنا ہمارے معبودوں سے جو ہم کو پھیرتا ہے، تو لیا ہمارے پاس، فأتینا بما تعیدنا پھر تو لیا بما تعیدنا جس کا ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان کنت من الصادقین کہ اگر تو سچا ہے۔ تو اپنے ہاتھ سے مصیبت بلاتے تھے وہ، یعنی اتنے سرکش ہو گئے تھے کہ ایک انسان کا یہ کہنا بھی ان کو وہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ سرکشی کرتے تھے اور خود اپنے ہاتھ سے عذاب کی ڈیمانڈ کرتے تھے، ان کو چیلنج کرتے تھے نبی کو کہ لے آؤ، چیلنج کرتے تھے۔ قال انما العلم عند اللہ تو وہ کہتے تھے انبیاء، سب کی بات ہو رہی ہے، کامن سی بات ہے جو ہر قوم میں چلی آئی، ہر قوم کی ایک ہی روش رہی۔ قال انما العلم عند اللہ تو ان کے انبیاء کہتے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، وَأُبَلِّغُكُم مَّا أَرْسِلْتُ کہ میں تو پہنچا دیتا ہوں تم کو، ارسلتم جو پہنچانا ہے، بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ کہ لیکن کہ میں دیکھتا ہوں تم کو جاہل قوم، کہ میں تم کو جاہل پاتا ہوں، کہ میں تو پہنچا دیتا ہوں جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے، جو کچھ مجھے رسالت کرنے کا حکم ہوا ہے، اور میں تو تم کو نادان پاتا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا پھر جب رَأَوْهُ انہوں نے دیکھا، عَارِضًا مستقبلا کے سامنے آ گیا اعراض، اور دیتہم نالوں کے، کہ ابر آ گیا، عارضاً ابر آ گیا سامنے نالوں کے، قالوا ھذا عارض ممطرنا تو وہ کہنے لگے کہ یہ ابر تو برسنے والا ہے ہم پر۔ تو اس وقت جب عذاب آ گیا تو پہلے بادل آیا تھا، تو اس میں کڑک تھی، بجلی تھی، اور ہلکی ہلکی ہوائیں چل رہی تھی، تو کیا کہنے لگے کہ اب بارش ہونے والی ہے، کیونکہ بارش ہونے سے پہلے اکثر ہوائیں چلنے لگتی ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا نا کہ خوب تیز تیز ہوائیں چلتی، تھوڑا بہت طوفان آتا، تھنڈر اسٹارم آتا، اس کے بعد بارش ہو جاتی۔ بل ہوا مستعجلتم تو کہا کہ تم جلدی کرتے ہو، بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ کہ یہ جو ہوا ہے اس میں بہت دردناک عذاب ہے، تم جلدی نہ کرو۔ تُدَمِّرُ کہ اکھاڑ پھینکیں گے، کل شیء ہر ایک چیز کو، بِأَمْرِ رَبِّهَا اپنے رب کے حکم سے، فَأَصْبَحُوا پھر وہ رہ گئے، لَا يَرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ کہ کوئی ان کے گھروں تک کو نہ دیکھ پایا، اس طریقے سے اکھڑ گئی ان کی بستی کہ ان کے گھروں کو بھی کوئی نہ دیکھ پایا۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ کہ اسی طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک اس کی بات نہیں ہے کہ کوئی خاص اسپیسیفک بات ہو رہی ہے، اس دن میں ہم نے دیکھے نا کہ کتنے بڑے بڑے امپائر، کتنی بڑی بڑی قومیں گزری، کہ کیسے کیسے ان کے پاس وہ تھے۔ آج تو ہم ایک کنٹری کی بات کر رہے ہیں، ان کے پاس کیسے کیسے 50 کنٹری ایک ایک سویلائزیشن کے پاس، ایک ایک امپائر کے پاس ہوتی تھی، اور کیسے کیسے آرم فورسز ہوتے تھے، لیکن کیسے ان کی تباہ حالیہ ہو ہی جاتی تھی، یا تو دنیاوی عذاب آتا تھا یا قدرتی عذاب آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ قوموں کا حال ایسے برباد کرتے ہیں جو نہیں سنتے، جو نہیں سمجھتے۔ اب اللہ کا احسان ہوا ہے امت محمدیہ پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ایسے عذاب نہ آئے میری امت پہ، اس لیے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ آج اگر دیکھیں تو ان سے زیادہ انسانیت سے بدترین کام آج ہو رہا ہے دنیا میں۔ اگر یہ آج کل جو معاملہ یہ آپ سن رہے ہوں گے تو ہم کیا کہتے ہیں عرب کو دور جہالت، لیکن آج جو وقت چل رہا اس دور جہالت سے بھی جاہل ہو چکے ہو۔ ہم کیا سمجھتے کہ جاہل کون ہے؟ جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آ رہا، جبکہ جاہل وہ نہیں ہے جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آ رہا، جبکہ اس وقت جب دور جہالت بولا گیا جس وقت سیرہ میں،
تو وہ لوگ کو تو پڑھنا لکھنا آ رہا تھا، وہ تو شاعریاں کر رہے تھے، ذوق و شوق والے تھے، لیکن جہالت کیا تھی؟ انسانیت والی جہالت تھی۔ آج جو ہم حاصل کر رہے ہیں وہ نالج ہے، اسکل ہے، ہم علم حاصل نہیں کر رہے۔ اگر علم حاصل کرتے تو ایک انسان میں انسانیت آتی، وہ فطرت کی طرف جاتا، وہ غور و فکر کرتا، اپنا پرپس سمجھتا اور اپنے صحیح پرپس کو ڈھونڈتا اور صحیح فلسفی پر رہتا۔ تو آج جو ہم حاصل کر رہے ہیں وہ علم نہیں ہے، وہ اسکل ہے اور نالج ہے، معلومات اکٹھی کر رہے ہیں، ہم ہنر اکٹھا کر رہے ہیں، علم اکٹھا نہیں کر رہے۔ تو ہم جو سمجھ رہے ہیں نا کہ 7 گھنٹے جو ہم نے جھونک دیے بچوں کو اسکولوں میں، پھر وہ آ کے ہمارے پاس ان سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے، ان کو ایک بات تربیت کرنے کا ہمارے پاس ایک نصیحت کرنے کا وقت نہیں ہے، تو وہ کیا دین ہم سمجھائیں گے؟ ہم کو یہ نہیں پتہ کہ ان کے دماغوں میں چل کیا رہا، ان کی سائیکولوجی کیا ہے، ان کا پرپس کیا ہے، ان کے عقائد وہ کیا عقیدے کہاں پہنچے ہوئے ہیں، ہم آج اس سے انجان ہیں۔ تو ہم نے اپنی نسلوں کو کہاں دھکیلا ہے، یہ ہمارے لیے کتنی سوچنے والی بات ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو دھکیلا کہاں پر ہے؟ ایک غلامی والے سسٹم میں باندھ کے رکھا ہے کہ بس اسکل لے لو، ہنر لے لو، اور کس کی فکر؟ صرف رزق کی فکر، جس کا وعدہ اللہ کر چکا۔ اور آج ہم دیکھ رہے دنیا کے حالات کتنے بدترین ہو رہے، ظلم ستم اس قدر حد سے بڑھا ہوا ہے کہ شاید کئی صدیوں میں نہیں ہوا ہوگا آج جو ظلم ہوا، جو طرح کے ظلم، چاہے فلسطین کے ہو یا ایپسٹین فائل ہو یا جو بھی ہو، یہ تو ایک چیز ہے، اور ایسی کتنی چیزیں ہوں گی جو ہم تک نہیں پہنچ رہی، وہ سامنے نہیں آ رہی، لیکن اندر ہی اندر کیا ہو رہا دنیا میں، کس قدر بھیاوہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِيهِ، اور کہ ہم نے ٹھکانہ دیا فیما اس میں، مَكَّنَّاكُمْ کے ٹھکانہ دیا جو تم کو مقدر نہیں کیا، فِيهِ اس میں وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَالْأَبْصَارَ کہ ہم نے ان کو کان دی اور آنکھیں، وَالْأَفْئِدَةَ اور دل، اور ہم نے ان کو وہ چیزیں دی جو تم کو بھی دی، اور ہم نے ان کو بھی کان، آنکھ، دل سب دیے کہ وہ سوچے سمجھے فکر کرے۔ فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم، اور نہ ان کا کان ان کے کام آیا، نہ ان کا سننا کام آیا، نہ ان کی بصیرت کام آئی، ولا افئدتهم اور نہ ہی ان کا دل، من شيء کچھ بھی، وَإِذَا كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ کہ وہ تم سے جھگڑنے لگے اللہ کی آیتوں میں، وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور الٹی پڑ گئی ان پر جس پر وہ ٹھٹا کرتے تھے، ہے نا۔ ہمیشہ دل کے لیے کیا بات ہے، یہ سوچنے کے لیے کس کو مرکز کہا؟ ہمیشہ قرآن نے دل کو، دماغ کو نہیں، کیونکہ ڈیسیجن میکنگ جو غور و فکر فلسفی کی سمجھ ہے وہ دل میں اس کے ریسیپٹرس ہے۔ اور جو ہنستے تھے تو اس وقت کیا حال ہوا نا کہ جو یہ بڑے بڑے قریش ہنستے سے ٹھٹا کرتے تھے، غریبوں کا مذاق اڑاتے تھے، دین میں آنے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، تو آخر کیا ہوا؟ فتح مکہ، اور اس کے بعد کتنے دور دور تک حکومتیں پھیل گئی مسلمانوں کی، کتنے بڑے بڑے حکومتوں پہ وہ قابض آ گئے۔ تو حکومتوں کا قابض آنا اس لیے نہیں تھا کہ انہوں نے بہت پاور حاصل کر لی تھی، بہت ٹیکنیک سیکھ لی تھی، بلکہ ان کا زہد تھا، اور ہر بار فارمولہ صحابہ کے پاس جو تھا وہ اب بھی ہے، اور جو فارمولے سے صحابہ کامیاب ہوئے اس فارمولے کا کامیابی کا راز اب بھی ہے کہ جب دنیا کو تم بیزاری اور اپنے وقت بے وقت سمجھو گے دنیا کو، تو اللہ دنیا قدموں میں ڈال دے گا۔ تو انہوں نے سمجھا، دنیا کو اتنا بے وقت سمجھا کہ پوری فکریں دنیا میں نہیں لگا دی، بلکہ دنیا سے بیزارگی جب حاصل کی تو اللہ کا کیا وعدہ ہے کہ میں دنیا کو تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا جب تم دنیا سے بیزار ہو جاؤ گے۔ تو آج ہم نے ساری خواہشیں دنیا سے جوڑ رکھی تو دنیا ہم سے بھاگ رہی، نہ یہ مل رہا نہ وہ، کتنا خسارہ ہے۔ دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے تو نہ دنیا مل رہی نہ آخرت مل رہی۔ ایک بار دنیا سے منہ موڑ کے سارے توکل اللہ کی طرف کر دو، سارا رخ اللہ کی طرف کر دو، ربنا اللہ کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ یہ ایک جملہ ہی اتنا بڑا ہے کہ جب انسان یہ سوچ لینا کہ نہیں مجھے کوئی نفع کوئی نقصان اللہ کے سوا پہنچا ہی نہیں سکتا، تو ہماری ہمارا ایک بریوری اور ایک بے فکری اور ایک سکون اور ہر طرح کا جو ہو سکتا نا دل میں وہ سب موجود آ جائیں گا، نہ جانے کا افسوس ہوگا نہ ملنے پر ہم غرور کریں گے۔ تو وہ کیا چیز ہے کہ دنیا کو بے وقت کر دو تو اللہ قدموں میں دنیا پھینک دیں گا اور رزق کے دروازے کھول دیں گا۔ تو اب بھی وہی ہے، ہم رزق کے پیچھے بھاگ رہے، ہم اپنے آخرت اور اپنا پرپس سمجھے، رزق اپنے آپ دروازے کھول کر آئیں گا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ اور کتنی ہم نے بستیاں ہلاک کی، ما حولکم جو اس کے آس پاس تھی، من القریٰ بستی کے، وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم ان کو پھیر پھیر کر یہ سناتے تاکہ وہ لوٹ آئے۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ آس پاس کی بستیوں میں سوڈان اور عاد اور قوم ثمود یہ سب لگی ہوئی تھی ان کے بستیوں کے مکے کے آس پاس،
اور ہم حولکم میں اگر ہم اپنے آس پاس بھی دیکھیں نا، حولکم میں ہم ہمارے آس پاس دیکھیں کہ کیا حال ہو رہا، کس طرح انسانیت جب اللہ کا نظام قائم نہیں ہو رہا تو کتنی ظلم و بے انصافی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ اور قرآن میں یہ آیتیں کتنی بار آتی، گھما پھرا کے ایک ہی آیت کی تکرار، کس لیے؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئے، شاید کہ ہم سمجھے وہ بات کو۔ ہمارا قرآن آج ختم ہونے والا ہے، کتنی بار انبیاء کے واقعات کتنی بار آتے، یہ تکرار اس لیے ہے کہ ہمارے دماغوں میں وہ فکس ہو جائے۔ فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ، پھر اگر نہ مدد ہوتی ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا بنا لیا ہے قربانا الہا، بڑے معبود، بل ضلوا عنہم، تو بلکہ گمراہ ہوئے ان سے، کوئی نہیں گم ہو گئے۔ وذالک افکہم وما کانوا یفترون، اور جو افک جو جھوٹ باندھتے ہیں وہ اپنے جی کا جھوٹ ہے، وہ باندھا ہوا ہے جو وہ باندھتے ہیں۔ وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور جب ہم نے متوجہ کیا پھیرا الیک آپ کی طرف، نفرن ایک جماعت، من الجن جنوں کی، یستمعون القرآن جو قرآن کو سننے لگے، فلما حضرہ تو پھر وہ حاضر ہوئے پہنچے، قالوا انستو تو انہوں نے کہا چپ رہو سنو، فلما قضی پھر پورا کیا انہوں نے، ختم ہوا، ولوا الی قومہم پھر وہ پلٹے اپنی قوم کی طرف، منذرین یہ ڈر سنانے کو، قالوا یا قومنا اور انہوں نے کہا کہ ہماری قوم، انا سمعنا کتابا کہ ہم نے کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتری ہے، مصدقا لما بین یدیہ جو تصدیق کرتی ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہدی الی الحق جو ہدایت کرتی ہے سچے دین کی طرف، حق کی طرف، الی طریق مستقیم کے سیدھے راستے کی۔ اب یہ والا واقعہ نخلا ہے، وادی نخلا کیا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک اس کے لیے نکلے تھے اور فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو جنوں کا گروہ جو ہے وہ اوپر آسمانوں تک جاتا تھا، آسمانوں کی باتیں سن لیا کرتا، ان پہ شہاب ثاقب مارا جاتا، لیکن اچانک جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش ہوئی تو ان کا جانا بالکل بند ہو گیا، وہ پہلے آسمان تک بھی نہیں جا پا رہے تھے، تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ کچھ تو بڑا معاملہ ہوا ہے، کچھ نہ کچھ ہوا ہے دنیا میں جو ہمارے ساتھ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، ڈھونڈو تلاش کرو۔ تو تب سے وہ پوری دنیا میں گھوم رہے تھے جن کہ دیکھے کہ کیا بڑا واقعہ پیش آیا ہے جو یہ بند ہو گیا جانا، تو وہ کئی سالوں سے ڈھونڈ رہے تھے، پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے۔ تو اب ایک جماعت یہاں وادی نخلا میں جب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں تلاوت کر رہے تھے اور سن کے کہنے لگی کہ سنو، اور وہ جیسے انہوں نے قرآن کی آیتیں سنی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور وہ سمجھ گئے کہ یہی وہ واقعہ ہے جو ہوا ہے۔ تو پھر کیا کہا؟ انیس تو چپ چاپ سنتے رہو، فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین پھر وہ جب ختم ہو گیا تو وہ اپنے قوم کے پاس پہنچے منذرین تاکہ یہ جو ڈراوا آیا ہے کتاب میں وہ اپنی قوم کو بتا دے۔ پھر انہوں نے اپنی قوم کو سب خبر کی، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ تو انہوں نے اپنی قوم کو کیا کہا کہ ہم نے ایسی بات سنی ہے جو نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو دوسرے انبیاء بھی آئے، تو انجیل کیوں نہیں کہا انہوں نے؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بہت زیادہ احکامات نہیں تھے، جو تورات تھی وہ مشابہت تھی کافی قرآن کے، جس میں بہت زیادہ احکامات، حدود و شریعت تھی، اس لیے مصدقا لما بین یدیہ جو تصدیق کرتی ہے جو تمہارے سامنے ہے، الی الحق الی طریق مستقیم کے، وہ صراط مستقیم کے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جوئش تھے بلکہ ایک کامن بات ہو رہی ہے۔ یا قومنا کہ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اجیبو داعی اللہ کہ مانو اللہ کا، داعی اللہ بلانے والا اللہ کا، وآمنو اور ایمان لاؤ بھی اس پر، یغفر لکم من ذنوبکم وہ بخش دیں گا تمہارے گناہوں کو، ویجریکم من عذاب علیم اور بچا دیں گا تم کو عذاب سے۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ اور نہیں سنتا نہیں مانیں گا اللہ کا بلانے والا، فَلَيْسَ پھر جو نہ سنے داعی اللہ کی پکار، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ تو وہ عاجز نہیں کر سکیں گا زمین میں، بھاگ کے اللہ سے بھاگ نہیں سکیں گا، اللہ کو تو کوئی تھکا تو نہیں سکتا کہ اللہ کی بات نہ مانے، سرکشی کر کے زمین میں کسی بھی خطے پہ چلا جائے تو ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ عاجز آ جائے گا، اس کو پکڑ نہیں سکیں گا، اس کی گرفت اللہ کی گرفت سے دور نہیں ہو جائے گا، اس کے سامنے تو ایسی بکھری پڑی ہے زمین، وہ جس کو چاہے چن لے۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء اور نہیں ہوں گا اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار، أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اور وہ بڑی گمراہی میں ہوں گے۔ اولم یرو ان اللہ الذی خلق السما اور یہ جو جن آئے تھے وہ کم سے کم 6 مرتبہ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا آنا 6 مرتبہ ہوا تھا،
ایک بار یعنی وادی نخلا میں آ کے سن لیے تھے، پھر دوسری مرتبہ اور پھر ایک بار میٹنگ ہوئی تھی، پھر وہ قبرستان میں ملے تھے رات بھر. وہ بہت سارے واقعات ایسے کم سے کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں 6 مرتبہ جنوں کی جماعت آئی اور اسلام قبول کی. وہ جو توشہ وغیرہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا ان کو. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ ہی ہے جس نے خلق السماوات والارض، جس نے خلقت کی زمین اور آسمان کی. ولم یعیا، اور وہ تھکا نہیں، بخلقہن، ان کے بنانے میں، بقادر علی ان یحیی الموتى، وہ قادر ہے زندہ اور زندہ اور کرے یا مردہ کرے، وہ سب پہ قادر ہے. بلا، کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَيَوْمَ يَعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جب کافر آگ کے سامنے پیش کریں گے، کہ آگ کے سامنے لائے جائیں گے، أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، تو کیا یہ ٹھیک نہیں ہے، حق نہیں ہے یہ. قَالُوا بَلَىٰ وَرَبَّنَا، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم. قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، تو وہ کہیں گے کہ پھر عذاب چکھو، بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، کہ جو تم منکر ہوئے. تو دیکھو کیسی بات ہوں گی نا، کہ ایک کافر بھی انکار نہیں کر سکے گا، بلکہ وہ بھی کہے گا کہ میرے ساتھ صحیح ہوا. یعنی جو ہم سنتے نا کہ فیتے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، تو وہ ظلم ایسا ہوگا کہ ہر کوئی ایکسیپٹ کر لے گا، چاہے وہ جہنم میں جا رہا ہو، اس کو جو سزائیں مل رہی ہو، وہ خود مان لے گا کہ ہاں یہ میری غلطی تھی، کیونکہ حق اس طریقے سے واضح ہو جائے گا کہ وہ انکار نہیں کر سکے گا. فَاصْبِرْ، تو پھر ٹھہرا رہو، صبر کرو، کما صبروا اولو العزم، جیسا کہ صبر کرتے ہمت والے من الرسول، رسول کے. وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور عجلت نہ کرو ان میں. تو دیکھو ہمت والے، کتنا پیارا لقب دیا نا اللہ پاک نے رسولوں کو، ہمت والا. ہمارے نظروں میں رسولوں کی امیج کیسی بنی ہوئی ہے، سفید بال، داڑھی والے، ڈنڈا لے کے چل رہے ہوں گے، سب کو اللہ اللہ کروا رہے ہوں گے. بٹ ایسا نہیں ہے. جیسے کہ میں نے اسی دن اپنے اس میں بھی بتائی تھی نا، میزوپوٹامیا کا واقعہ. جو میزوپوٹامیا کا کنگ تھا، ان کے لیے ان کے بت اتنے معنی رکھتے تھے کہ وہ جنگیں ہو رہی تھی تو شہزادہ بتوں کو بچانے کی فکر میں دلدل میں کود گیا کہ میرے بت کو کچھ نہ ہو. اب ایسے بستی میں کون کیا آتا، نوجوانوں نے بتوں کو توڑ دیا. کوئی بزرگ ادھیڑ عمر نوجوان نے توڑ دیا، ایک نوجوان. اور بستی والے کیا کہنے لگے، ہاں وہ جو جوان تھا نا لڑکا، وہ جو نوجوان ہے نا، وہ برائی کرتا تھا ہمارے بتوں کی. تو ہم نے امیجن کیسا کر رکھا ہے نا کہ غریب بالکل سفید، ہم یہی امیجن کرتے. کامن سی چیز ہے. انبیاء کا رسول، ہم کو ہمارے سامنے صالح علیہ السلام بولے کہ امیج ابھر کے آتی، ابراہیم علیہ السلام بولتے کہ امیج ابھر کے آتی، لیکن ہم ان کو وہ نوجوان، وہ اولو العزم، وہ بہادر، وہ نہیں آتے، نوجوان نہیں آتے، کیونکہ پلیوٹ کی گئی ہماری سوچیں. ہماری سوچوں کو پلیوٹ کیا گیا، ہم کو بہادری سے نرمی کی طرف لے کر آیا گیا، ہم کو ظلم نہیں. اسلام از ناٹ اے ریلیجن آف پیس. اسلام حق کا مذہب ہے، اسلام انصاف قائم کرنے کا مذہب ہے. جب تک کہ روک تھام نہیں ہوں گی، حق ویسے کام نہیں ہوگا، ظلم ویسے نہیں رکے گا جب تک امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہوگا. تو ہماری امیجز ڈائلیوٹ کر دی گئی ہے. پیس نہیں ہوتا ہے جب تک ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائی جائے، اس کی روک تھام نہ کی جائے، اس کے خلاف پراپر اقدامات نہ اٹھائی جائے. پیس کے لیے ہی پہلے انصاف قائم کرنا ضروری ہے. تو ہماری امیجز ڈائلیوٹ کی گئی ہے کہ وہ ایک نوجوان تھے، اولو العزم تھے، بہادر تھے، کریجیس تھے. تو ان کی سٹوری کو جس طریقے سے گلوریفائی کرنا تھا، آج ہمارے ہیرو کوئی اور ہے. آج ہم کسی اور کی بایوگرافی سے انسپائر ہو رہے ہیں، ہمارے بچے کسی اور کی بایوگرافیاں پڑھ رہے ہیں، کسی اور کے نقش و قدم پہ چل رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں جن سے انسپائر ہوا جائے. صبر کرو جیسا کہ ہمت والوں نے صبر کیا. صبر کب ہے؟ پوری تدبیر کرنے کے بعد صبر ہے. صبر یہ نہیں کہ بس اب مار کھا کے صبر کرو، پوری تدبیر کر لیے، ہر چیز کر لی، اب انتظار کرو اللہ کا آخری ایٹ دا اینڈ. وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، کہ جلدی نہ کرو. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ، گویا کہ وہ قوم يَرَوْنَ تم دیکھتے ہو، مَا يُوعَدُونَ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا. یہ لوگ جس دن دیکھ لیں گے اس چیز کا جس سے انہیں وعدہ کیا گیا. لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، تو لم یلبسو، تو نہ ڈھیل دی جائیں گی ایک پل کی بھی، من النہار، دن میں، بلاغن، جب پہنچنا ہوگا. تو جب عذاب آئیں گا تو ان کو ایک پل کی بھی ڈھیل نہیں دی جائیں گی، جلدی نہ کرو. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقِينَ، پھر کیا یہلک، وہ ہلاک ہوں، پھر ہلاک ہوں گے مگر کون؟ فاسق، نا فرمان قوم ہلاک ہو جائیں گی.